السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین اکرام و ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گزشتہ 15 تاریخ سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا اور ابتدا میں قرآن مجید کی اہمیت اور افادیت اور اس کا ترجمہ و تفسیر سے متعلق ہم نے غور کیا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ دو چار روز سورہ فاتحہ پر ہم نے غور و خوض کیا۔ پھر سورہ بقرہ کا ہم نے آغاز کیا اور ابتدائی 3 آیات سے متعلق جو ایمان والوں سے متعلق آیات رہی اس پر ہم نے غور کیا۔ پھر اس کے بعد مزید 2 آیتیں جو اہل ایمان ہی سے مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں پر ایمان رکھنے سے متعلق جو باتیں رکھی اس پر غور کیے، اور اس کے بعد 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک جو منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس پر ہم نے غور کیا، اور انشاءاللہ آج اس کو ہم جو سو تکمیل کو پہنچائیں گے۔ الحمدللہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی نوع انسان کو وجود بخشا تو اس کے 3 درجے 3 طبقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیے۔ ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، یعنی کہ وہ مسلمان قرار دیے گئے، ایک مسلم طبقہ۔ اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے انہیں کافر قرار دیا گیا، اس کے تعلق سے غور کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ان تینوں طبقوں کا قرآن مجید میں ابتدا ہی میں اس بات کا جو سو اظہار فرمایا۔ منافقین کے تعلق سے نہ صرف یہ 8 آیتوں میں ہے تذکرہ، بلکہ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں منافقین کی علامتیں اور ان کے طور طریقے اور ان کی صفتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حتیٰ یہ کہ سورۃ منافقون خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ کی شکل میں منافقین کے تعلق سے وہ باتیں سامنے رکھی۔ اب اس میں جو ہم کو غور و فکر کرنا ہے، منافقین کا جو مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسلمان ہے تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، الحمدللہ۔ کافر ہے تو وہ تو کافر ہے ہی، وہ تو انکار کرنے والے کافر تو ہے ہی۔ لیکن منافقین کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ منافق وہی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں، منافق وہی ہے جو دل میں ایک بات رہتی ہے، زبان پر ایک بات رہتی ہے، وہ ظاہر ایک کرتے ہیں، ان کا باطن ایک ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بہت ہی اہم ترین نکات ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہیاں کی ہے۔ تو منافقین کا جو مسئلہ ہے، اور پھر اس کے اندر غور و فکر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث مبارکہ ہم نے جو ابتدا میں جب منافقین کا جب تذکرہ آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 علامتیں جو ظاہر کی تھی اور 4 علامتیں جو بتلائی تھی، تو وہ علامتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی گئی ہیں اس میں سے اگر کسی ایک بھی اگر جو سو صفت یا ایک بھی علامت اگر کسی میں ہے تو کسی میں سے مراد کون ہے، یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو منافقین کی جو علامتیں جو بتلائی گئی، منافقین کون ہوتے ہیں، ان کے جو کردار جو بتلائے گئے ہیں، تو وہ ہمارے کو غور و فکر کرنا ہے
کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ اگر ان میں سے کسی میں اگر یہ علامتیں ہیں تو اسے فوری چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، ورنہ جن میں یہ منافقین کی جو علامتیں ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آئی اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں آئی ہے. میں آج انشاءاللہ صرف جو سو تذکرہ کرتے ہوئے آج چونکہ ہم یہ بات ختم کریں گے، چونکہ الحمدللہ میرے گروپ میں جتنے بھی ہمارے جو ساتھی ہیں الحمدللہ سب سمجھدار اور بہت ہی علم رکھنے والے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم جو اشارے دے رہے ہیں، ہم جو اشاروں میں جو بات کر رہے ہیں، روزانہ آدھا ایک گھنٹہ آپ نکالیں اور جو بات ہم کر رہے ہیں اور جن آیات کے طرف ہم جو سو توجہ کر رہے ہیں ان آیات کو نکال کر آپ خود بھی پڑھیں، آپ خود بھی ترجمہ پڑھیں اور جو تفسیر آپ کے پاس ہے گھر میں وہ پڑھیں، تاکہ آپ کا ذہن اور مزید جو ہے سو کھلے، کوئی باتیں اگر رہ گئی ہیں تو اس سے اور بھی ہوئے. اور دوسری ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے گروپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے نام سے جو چینل ہے، یہ ہم جو اسٹارٹ کیے ہیں درس قرآن، تو میرے نام سے جو ڈاکٹر نادر المجوسی کے نام سے یوٹیوب پر ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے تمام گروپ کے ساتھیاں. اس سے ہوگا یہ کہ جو لوگ بعد میں شریک ہو رہے ہیں یا جو لوگ مزید کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ سبسکرائب کرنے سے ہوگا یہ کہ اس کے اندر میرے پورے یہ جتنے بھی ہمارے درس قرآن سے متعلق جتنے بھی ہمارے جو ایپیسوڈس جو آئے ہیں وہ تمام آپ کو اگر مس ہو گئے تو وہ آپ پھر سے سن لے سکتے ہیں، اس سے تازہ بھی ہو جاتا. اس کے علاوہ بھی میرے جمعہ کے خطبات وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو مختلف مساجد میں اور مختلف جلسوں میں جو میرے جمعہ کے خطبات رہے ہیں وہ بھی آپ جو ہے سو سن کر جو ہے سو اس سے بھی جو ہے سو کچھ ایک ترغیب کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، تو اس سے بھی جو ہے سو ہم استفادہ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ تمام گروپ کے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، تاکہ جو باتیں چھوٹ گئی ہیں، جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوا ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان سے وہ یوٹیوب سے اس کو آپ حاصل کر آپ سن سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تذکرے جو کیے گئے ہیں تو منافقین کا تذکرہ ہم تفصیل میں اس لیے کیے کہ تفصیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کیا. ویسے مومنین کے تعلق سے بھی تفصیلات آپ کو ملیں گے، کافروں کے تعلق سے بھی تفصیلات آپ کو ملیں گے، لیکن ابتدا ہی میں قرآن مجید میں ابتدا ہی میں جو ہے منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے کیا. اور پھر اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے میں اشارے دیتے ہوئے میں انشاءاللہ آج جو ہے اپنی بات کو جو ہے ہم ختم کریں گے اور آگے بڑھیں گے کہ منافقین کون، منافقین کہ کیا جو ہے سو علامتیں رہی ہے. پہلی تو 4 علامتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بتلائی ہے وہ پھر سے میں ایک بار آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ مسلمان منافق وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بات کرتا ہے، وہ سچ کو چھپاتا ہے اور جھوٹ بات کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کو امین سمجھ کر اس کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے. پھر تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ وہ کسی سے اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اور اگر آپس میں کسی قسم کا جھگڑا ہو جائے تو اس پر وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، یعنی کہ بد زبانی کرنے لگتا ہے. سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ 4 علامتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہ چاروں اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ چاروں علامتیں ہماری زندگی سے جڑے ہوئی ہیں. اب یہاں پر میں آگے بھی میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں میں وہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں سے جڑی ہوئی ہیں. اب یہاں پر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیث میں 4 باتیں جو ہمارے سامنے رکھی اور یہ بات بتلائی کہ اگر اس میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر کسی کے اندر ہے تو وہ فوری اس بات کو جو محسوس کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ وہ منافقانہ عمل ہمارے اندر نہ رہے، وہ نفاق والی کیفیت ہمارے اندر نہ رہے. اسی لیے جو ہے سو قرآن مجید کے آگے کی جو آیتوں میں جو باتیں آئی ہے میں آپ کو اشارتاً آپ کو نوٹ کر لیجئے، جو میں آیتوں کے نمبرز آپ کو جو سو میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہے اس کو میں پیش کروں گا کہ منافقین کون ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ 4 علامتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ جس کے اندر یہ چاروں علامتیں موجود ہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ پکا منافق ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے 4 علامتیں اگر کسی کے اندر ہے تو سمجھ جائیے کہ پکا منافق ہے. اور پھر ابتدا میں ہم نے یہ بات رکھی کہ منافق کے 2 جو ہے سو قسمیں بتلائی گئی. ایک تو عقیدے کے اعتبار سے منافق، یعنی کہ حقیقی معنوں میں عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوتا ہے حقیقی معنوں میں کافر ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے
وہ دھوکہ دیتا ہے، اس لیے وہ کلمہ طیبہ کا اظہار کرتا ہے، اس لیے وہ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا ہونے کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ منافق ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہے اس کے اندر، وہ جو باتیں بتلائی گئی، اسی بات کو یہ سو پیش نظر رکھ کر ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ علامت نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ علامت نعوذ باللہ من ذالک اللہ کسی کے اندر نہ رکھے، کیونکہ جو عقیدے کے اعتبار سے، جو عملی عقیدے کے اعتبار سے اور جو منافق ہے اسے تو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ چاروں علامتیں کسی میں ہے تو ایک معنوں میں یہ دیکھیے کہ وہ اس کے اندر جو سو پوری طریقے سے پکا منافق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اسے تو جہنمی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو علامتیں ہیں وہ عملی جو منافق جو قرار دیے گئے، اس کے اندر جو عملی طور پر جو یہ بھی عملی ہے، ہمارے عملی زندگی سے جو سو جڑے ہوئے ہیں، اس بات کو آپ پیش نظر رکھیے، ہماری زندگی سے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر ہم کو اس سے نکالنا پڑے گا تاکہ ہم نفاق سے بچ سکے، تاکہ ہم اللہ کے قہر سے بچ سکے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکے، اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکے۔ کیونکہ وضاحت کر دی گئی اس تعلق سے کہ جو عملی طور پر بھی جس کے اندر منافقانہ عمل ہے وہ بھی گنہگار ہیں، لہٰذا ہم کو ان گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں تو ایک معنوں میں ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمانی قطعی پسند نہیں ہے، اور مسلمان کے معنی فرمان بردار کے ہیں، مسلمان نافرمان نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزوں کے آپ جیسا ہمیشہ آپ چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے ہم جیسا آگے بڑھیں تو ہمارے کو جو سو ہماری زندگی کا ایک لائے عمل ہم مرتب کر سکتے کہ زندگی کو ہم کو کس رخ پر لے کر چلنا ہے۔ تو یہ جو منافقین کی جو علامتیں جو بتائی گئی قرآن مجید میں، اس کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کسی کے اندر یہ علامتیں ہیں تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نفاق ہے۔ تو نفاق سے بچنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم گنہگار ہونے سے بچیں۔ تو آئیے اب نفاق کے اور جو علامتیں جو بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے عبادات میں سستی کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، عبادات میں سستی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے علامت ہے، اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں جو علامتیں پیش کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عبادتوں میں سستی کرتا ہے۔ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار معراج المومنین کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز کے لیے بے چین رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ لیکن منافق جو علامت جو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ منافق نماز کے لیے سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، بہت ہی بار سمجھ کر، چونکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو لہٰذا بہت ہی بار محسوس کرتا ہے اور وہ نماز کے لیے جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں منافق ہوں، میں کافر ہوں۔ اب دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس بات سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اور کافر، بالکل صاف بات کر دی گئی، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ نماز ہے۔ مطلب یہ بات صاف ہو گئی کہ جو لوگ نماز کا انکار تو ہم نہیں کرتے، لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کافروں میں شمار ہوگا یا پھر منافقین میں شمار ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی بات آئی کہ منافق کو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رہا کہ وہ نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر روایت میں بات آئی، حدیث میں یہ بات آئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نماز کا آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، آخری وقت تک انتظار کرتا ہے۔ جیسا کہ فرض کیجئے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، ہمارے کو حکم کیا دیا گیا کہ نمازوں کو ابتدائی وقت میں نماز ادا کر لے،
نمازوں کو ابتدائی وقت میں نماز ادا کر لیں. لیکن جو منافق ہوتا ہے یا منافق کی جو علامتیں بتلائی گئی اس کے کیا ہے، وہ نماز کا آخری وقت کا انتظار کرتا ہے اور آخری وقت ارے نماز کا ٹائم جا رہا ہے بولا کہ اٹھا کے فوری جلدی وضو کرا کے ٹھونگے مارا اور جو سب نے کیا بولتے نماز ہو گئی. یہ طریقہ کار منافق کا ہوتا ہے، یہ طریقہ کار منافق کا ہوتا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں جو احادیث میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عشاء کی اور فجر کی نماز، اب آپ غور کیجئے، جو منافق ہوتا ہے، جو گنہگار، جو اللہ کا نافرمان، جو دھوکے باز ہے، اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ ایسا منافق جو ہوتا ہے اس کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دو نمازیں انتہائی بار گزرتی ہے، انتہائی بار گزرتی ہے. منافق کی علامتوں میں یہ بات جو ہے سو حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اور پھر دوسری بات، منافق جو کام کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ نمازوں میں شامل ہوتا ہے تو دکھاوے کے لیے نمازوں میں شامل ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نمازوں میں شامل ہوتا ہے تاکہ لوگ نہ سمجھے کہ یہ کافر ہے، لوگ نہ سمجھے کہ یہ منافق ہے. اس فرق کو مٹانے والی چیز نماز. اب آپ اندازہ لائیے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ نماز کی تو سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر سوال کرے گا تو نماز کے تعلق سے سوال کرے گا. تو بہرحال منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادات میں وہ سستی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منافقین میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر کرنے میں بھی وہ دکھاوا ریاکاری کرتا ہے اور وہ ذکر سے رکتا ہے. نہ صرف خود ذکر سے رکتا ہے بلکہ دوسروں کو روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. اور اس سے ہٹ کر جو مسلمان کا معاملہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مسلمانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں بات آتی ہے کہ ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو سکون اگر ملتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. لیکن منافق کون ہے؟ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا ذکر اس کے اوپر بار گزرتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی اور جو علامتیں بتلائی گئی وہ یہ باتیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. اور سورۃ النساء کی 142ویں آیت میں، جیسا کہ ہم جو پڑھ رہے تھے 142ویں 43ویں آیت میں، اس میں بھی جو سو انہی باتوں کی طرف اشارہ دیا گیا کہ یہ لوگ منافق جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے سو جھوٹ پر مبنی ہے، دکھاوے پر ہے. تو سورۃ النساء کے 142 43 44 45 آیتوں میں انہی باتوں کی طرف جو ہے سو ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف افواہیں اڑاتے ہیں. مومن جب اللہ تعالیٰ جب مومن بنا دیتا ہے، جب مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں، ہر چیز اپنا لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر جب جنگ و جہاد کا معاملہ ہوتا ہے، جہادوں کا معاملہ ہوتا ہے، جنگ و جہاد کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پر یہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ دیگر لوگوں میں افواہ پھیلاتے ہیں. کیا افواہ پھیلاتے ہیں؟ ارے تو مسلمان جو ہے سو مختصر ہے، تھوڑے ہیں، ان کو تو نقصان ہو جائے گا، اگر آپ جنگوں میں بچ جائیے، جنگوں میں جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ جو سو شہید کر دیے جائیں گے، ان کی نظر میں قتل کر دیے جائیں گے. یہ تمام چیزیں وہ لوگ جو ہے افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ان کے جو سو دلوں میں جو سو اللہ کی محبت نکال کر جو سو نفاق کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے مہاجر صحابہ مکے سے جو ہجرت کر گئے تھے اور پھر مدینے میں بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، پکے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کبھی جو سو اپنے اندر جو سو نفاق کی کیفیت آنے نہیں دی. لیکن منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کرتے اور آہستگی کے ساتھ جو سو ان کے خلاف جو سو افواہیں پھیلاتے، افواہیں اڑاتے. اسی طریقے سے ان کا ایمان مسلمانوں پر ایمان جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور سرکار کے بتلائے ہوئے احکام پر کامل نہیں تھا. جیسا کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی جہاد کا مسئلہ ہوتا، وہاں پر فرض کیجئے کہ کہیں پر اگر مسلمانوں کو جو ہے سو شکست ہوتی ہے یا مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں یا مسلمان اگر شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ فوری آ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں بولے، ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ دیکھو آپ مسلمان ہو گئے، جانے کی وجہ سے جانیں ضائع ہو گئی، جانیں چلے گئی. اگر ہماری بات سنتے، اگر جنگ میں شریک نہیں ہوتے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے، تو جانیں جو سب بچ جاتی تھی، جیسا آج ہماری جانیں بچ گئی. تو اس طریقے سے منافقین اپنے آپ کو جو سب جہاد میں جانے سے، شریک ہونے سے بھی بچ جاتے تھے.
جیسا کہ اہم ترین واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے عبداللہ بن ابی سلول کا، کہ غزوہ احد کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام 1000 کے لشکر 1000 صحابہ کرام کو لے کر غزوہ احد کے لیے جب آپ جا رہے تھے، تو یہ بدبخت عبداللہ بن ابی سلول نے غزوہ احد کے میدان سے قریب میں جا کر اپنے ساتھیوں کو 300 ساتھیوں کو لے کر وہ واپس ہو گیا، سرکار دو علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کے جو ہمنوا جو تھے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس طریقے سے 300 ساتھیوں کو وہ لے کر ہٹ گیا، 300 ساتھیوں کو لے کر ہٹ گیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب یہاں پر ایک روایت میں یہ بات بھی میرے سامنے آئی میرے مطالعے میں، کہ جب یہ لوگ جا کر منافقانہ جب باتیں کرے کہ دیکھو ان کے ساتھ جانے کی وجہ سے دیکھو اتنے صحابہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے، ہم دیکھو واپس آ گئے، ہم جو ہے سو بچ گئے، اس قسم کی جب یہ لوگ منافقانہ بات کرنے لگے، جب اس نے یہ باتیں کی تو اس میں اندر روایات میں یہ بات آتی ہے جو قرآن کی آیتوں میں بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ باتیں ہیں، کہ اس کے بعد جو ہے سو عبداللہ بن ابی کا جو ہے سو اسی کفر کی حالت میں، اسی منافقانہ حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور پھر روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے بعد 70 منافقین اس کے جو ہے سو انتقال کر گئے۔ روایت میں احادیث میں قرآن کے آیت کی جو احادیث جو تفاسیر میں جو پیش کیے گئے اس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین کو جو ہے سو اللہ اس کے رسول پر، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، چاہے اگر فائدہ ہو جائے الحمدللہ، اگر کسی قسم کا نقصان ہو جائے الحمدللہ، شہید ہو جائے الحمدللہ، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور اگر بچ جائے تو غازی کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے، اللہ کی راہ میں جنگ و جہاد کرنے سے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اسے جیسے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو صفات جو بیان کی گئی ہے، موت سے جو گھبراتے ہیں وہ لوگ، یہ آل عمران کی 168ویں آیت ہے۔ اسی طریقے سے منافق جو ہوتے ہیں وہ مومنین کو تانا مارتے ہیں، مومنین کو تانے مارتے ہیں۔ سورہ احزاب کی 19ویں آیت میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دوغلا پن ان کی پالیسی، کہ ہمیشہ جو ہے سو یہ لوگ دھوکہ دیتے رہے، اور اپن اس سے پہلے بھی جو سو ہم اس کے سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کا معاملہ جو سو دوغلا پن کا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی سورہ منافقون میں جو سو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ لوگوں کو جو سو برائی کا حکم دیتے اور نیکیوں سے روکتے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، نہ صرف رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو روکتے بھی ہیں، یہ بخیل ہوتے ہیں۔ اور ان کا تذکرہ سورہ توبہ کی 67ویں اور 68ویں آیت میں جو سو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے جو اعمال جو بتلائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ، جیسا کہ ہمارے سامنے اس بات آئی کہ اور ایک بات اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے اس کے اوپر بھی کامل ایمان نہیں تھا، یقیناً ایمان نہیں تھا۔ اس لیے تو ان کے اندر جو ہے منافقانہ انہوں نے یہ چالیں چلی، اور منافقانہ جو ان کے جو حرکات رہے اس کی وجہ وہی ہے۔ تو یہ لوگ ہمیشہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی باتوں کا، احادیث کا جو ہے سو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک موقع پر جو ہے سو غزوہ خندق کے موقع پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جب بات رکھی کہ یا رسول اللہ، جب ہم خندق کھود رہے ہیں تو ایک بہت بڑی چٹان جو ہے سو اس کے بیچ میں حائل آ گئی ہے، رک گئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر اس کدال سے جو ہے سو اس کے اوپر وار کرتے ہیں، اس پتھر پر، اس چٹان پر۔ تو جب پہلی چٹان، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب پہلی بار چٹان پہ جب وار کرتے ہیں تو ایک سفید روشنی جو ہے سو اس سے نکلتی ہے، سفید روشنی نکلتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب آپ جو سو کدال پر جو سو چٹان پر جب وار کرتے ہیں کدال سے، تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے ایک لال روشنی نظر آتی ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم جب یہ روشنیوں کو دیکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ خیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، کل تمہارے حوالے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اللہ تعالیٰ خیسر و کسریٰ کے خزانے عطا کرنے والا ہے۔ حالانکہ ابھی غزوہ خندق چل رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، ایسے حالات میں کہ جبکہ مسلمان ابھی معاملہ یہ ہے کہ جنگ و جدال کا معاملہ ہے، ابھی کوئی جو ہے سو کوئی پوری طریقے سے جو ہے سو حاوی نہیں ہوئے،
لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا جب اعلان کیا تو یہ لوگ جا کر منافقین جا کر اپنے منافقین سرداروں میں شیطانوں میں جا کر اسے اس قسم کی باتیں کرنے لگے. تو اس طریقے سے ان کو اللہ اس کے رسول کے باتوں پر بھی ایمان نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یہ جب لوگوں کے سامنے رہتے ہیں تو اس کے اندر تو اپنے آپ کو بہت ہی نیکوکار ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی انفرادی جو زندگی رہتی ہے وہ پوری گناہوں میں مبتلا رہتی ہے. تو ان باتوں کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسری بات اور بات اس میں بتائی گئی منافقین کے تعلق سے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی گزن پہنچتی ہے، کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی قسم کی اگر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ منافقوں کی جو علامتیں جو بتلائی گئی قرآن مجید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچنے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو کسی قسم کی کامیابی سے اللہ تعالیٰ انہیں ہمکنار کرتا ہے تو ان کے دلوں میں یہ سو رنج اور غم پیدا ہوتا ہے، رنج و غم کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ بھی یہ سو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کو بتلایا کہ یہ لوگ مسلمان جو ہوتا ہے وہ توکل پر قائم رہتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ توکل پر قائم رہتا ہے. تو پھر ہم کو یہ باتیں یہ میں منافقوں کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ علامتیں، اس کو بار بار سنیے آپ، اس کو بار بار سنیے آپ، کیا یہ علامتیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا یہ علامتیں کسی طریقے سے ہمارے اندر موجود ہیں؟ آج بھی ہم دیکھیے کیا مسلمانوں کو بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان پریشان ہیں، وہاں پر دیکھیے کہ دوسرے مسلمانوں کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، انما المؤمنون الاخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے، تو ایک مسلمان کا درد دوسرے مسلمان کو ہونا چاہیے. وہ درد ہمارے اندر نہیں ہے، وہ درد ہمارے اندر نہیں ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جو ہے ہمارے اندر وہ درد پیدا نہیں ہو رہا؟ جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ایسا جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی اگر کسی مسلمان کے پیر میں اگر چبھتا ہے تو اس کا احساس تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. لیکن اس بات کا احساس ہمارے اندر سے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام باتوں پر جو ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آیتوں کی طرف ہم توجہ کیے ہیں اس کو بار بار پڑھیے. سورہ منافقون کی آپ جو تلاوت کیجئے، اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہے، جن علامتوں کی طرف جو اشارے دیے گئے ہیں ان پر غور کیجئے تاکہ ہم ایمان والے بنیں، حقیقی ایمان والے بنیں، حقیقی ایمان والے بنیں، تاکہ ہم جو ہے دنیا بھی ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.